اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ الملک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں بہت ساری روایات آتی ہیں، جن میں سے چند روایات صحیح یا حسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ میں نے اس سورت کے بارے میں ایک روایت سنی ہوئی، وہ آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے سورہ ملک اور سورہ سجدہ، حامیم السجدہ جو 21 پارے میں آتی ہے، وہ والی حامیم السجدہ نہیں، الف لام میم السجدہ کہتے ہیں اس سورت کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن میں نا 2 صورتیں ہیں سجدہ نامی، ایک حامیم السجدہ ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، ایک الف لام میم السجدہ ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 24 پارے میں آتی ہے حامیم السجدہ۔ تو یہ والی فضیلت میرے خیال میں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی اور آپ کو یاد بھی ہوگی، اور جب بھی سورہ ملک آپ دیکھتے ہوں گے تو رات کو پڑھتے بھی ہوں گے، مجھے امید ہے، یا نہیں پڑھتے ہو تو آج سے پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فضیلت تو مجھے بالکل پکی یاد تھی، لیکن یہ فضیلت میرے ذہن سے نکل گئی تھی، جو کہ وہی قرآن بار بار پڑھنے سے ریمائنڈر کے طور پر یاد آ جاتی ہے، یہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کیا فضیلت پڑھی؟ یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پڑھ کے، بالکل ذہن سے نکلی بھی تھی یہ فضیلت، اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ صرف 30 آیات کی ایک مختصر سی صورت ہے، جو انسان اس کو پڑھا کرے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ صورتیں لوگوں کی روٹین میں شامل ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک سورت سورہ ملک بھی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سے سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ تو سورہ ملک کی تلاوت کرنا اور اس میں دیے گئے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور باقی ایک تو فضیلت میں نے آپ کو بتا دی کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، بشرط یہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ صرف اور صرف صورتیں پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو بھی فرائض اور احکامات جو اللہ کے ہیں ان کا پابند بنانا ہوگا، اور یہ صورتیں بھی ہمیں انشاءاللہ نجات دینے کے لیے فائدہ دیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ صورت کیا ہے، اور یہ صورت بہت مختصر سی ہے لیکن بہت پیارے میسیجز اپنے اندر رکھتی ہے، اللہ کی قدرت اس کے اندر نظر آتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں، جنت جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی آیت میں ہی دیکھیں اللہ کی اتنی جامع تعریف ہے، اور اللہ کی اتنی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور اتنے پیارے الفاظ ہیں، ہر لفظ کے اندر بتا رہے ہیں قرآن کے الفاظ کہ اللہ کی ذات آخر کیا ہے، کیا ہستی ہے۔ وہ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے۔ برکہ کا جو لفظ ہے نا، بھروتنی اور زیادتی کے معنی میں ہے، بعض نے معنی کیے ہیں مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر، تفعال کا صیغہ مبالغے کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو ہے، وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ شاہ کو گدھا اور گدھا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ بہت ہی خوبصورت تبارک کی میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھی، اور دل ایک دم سے لہلہا اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہمارا رب ہے، تو ہمیں مایوس ہونے کی اور ایک عجیب سی کیفیت کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک دم سے عجیب سی طبیعت ہونے لگتی ہے، عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اگر ہم یقین کریں کہ اگر ہماری ہستی جو ہمارے رب ہیں وہ اتنے بڑے ہیں تو ہم مایوس کیوں ہوں گے، اور ہمارے چہرے سے مسکراہٹ کیوں غائب ہوگی، اور ہم ڈپریشن کا کیوں شکار ہوں گے؟ اللہ کی ذات پر ہم یقین رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ کی ہستی کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، پورا کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، کوئی انسان نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتے؟ تو ہم کیوں مایوس ہو جائیں، ہم کیوں نا امید بیٹھے رہیں؟ تو کبھی بھی دل اداس ہو رہا ہو تو ویسے بھی اداس ہونے کی ٹپ یہ ہے کہ انسان قرآن کو کھول کر بیٹھ جائے، یہ گناہ ہی ہوتے ہیں ہمیں جو ہمیں بے سکون کر دیتے ہیں، تو قرآن ہمیں کیا کرتا ہے؟ بے سکونی سے نجات دیتا ہے، اور ہمیں ایک سکون کی کیفیت دیتا ہے۔ بلکہ آج ہی میرے ظہر کی نماز میں عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، اور بہت گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، مزہ نہیں آ رہا تھا،
پھر اچانک سے موبائل اٹھایا تو کسی کا اسٹیٹس کچھ پڑھا، وہ بھی موٹیویٹنگ تھا، اور پھر ابھی الحمدللہ سچ بتا رہی ہوں پہلی آیت دیکھ کر ہی میرا دل جو ہے نا، جو اداسی کی پتہ نہیں کیوں کیفیت تھی، سم ٹائمز ہم اداس ہوتے نا، ہمیں وجہ بھی نہیں پتا ہوتی، وجہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس ایسے ہی عجیب سی، یا تو پھر باڈی سست تھی یا سر کا درد تھا، یا مطلب ایک عجیب سی کیفیت تھی، سستی ٹائپ. تو الحمدللہ قرآن کھولا، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی، اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سناتے ہی پڑھتے ہی سکون سا ہو گیا، اور یہ فیلنگ آئی کہ اداسی کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اللہ ہیں، اور وہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کیوں بلا وجہ اداس رہے، اور خود سے یہ خوشی سی نصیب ہو گئی، جو گھبراہٹ تھی وہ خود ہی الحمدللہ ریکور ہو گئی اللہ کے فضل سے. اس کے بعد دیکھتے ہیں بہت ہی پیاری آیت، الذی، ہماری زندگی کا مقصد آ رہا ہے اس آیت کے اندر، ہم سب کو پتہ ہوگا یہ آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اے انسان، اللہ نے تجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے. دیکھیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، موت پہلے آ رہا ہے، پھر حیات کا لفظ آ رہا ہے. تو آپ کہیں گے ہم تو پہلے زندہ ہوئے اور پھر مر جائیں گے، تو حیات کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن قرآن کے الفاظ کے اندر کوئی گہرائی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی آیت آتی ہے، آئی گیس سورہ کسی صورت میں آتی ہے، بقرہ میں یا جاسیہ میں بھی آتی ہے، اس میں بھی نا اللہ تعالیٰ موت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم مردہ تھے، تمہیں اللہ نے زندہ کیا، پھر واپس موت دیں گے. قرآن میں 3-4 جگہ پر ڈفرینٹ طریقے سے یہ آیت آتی ہے، جس میں پہلے مرنے کا ذکر ہوتا ہے، پھر زندگی کا ذکر ہوتا ہے، پھر واپس مرنے کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں اللہ نے ایسے کہا؟ کیونکہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے نا، تو ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم ہو سکتا ہے کہ کسی مٹی کا حصہ ہوں، پھر اس مٹی سے کوئی گروتھ پیدا ہوئی ہو، اور پھر وہ گروتھ ہمارے والدین نے کھائی ہو، اور پھر وہ نطفہ بنا ہو، اور پھر نطفے سے انسان کی پیدائش ہوئی ہو. تو انسان بہرحال جہاں بھی تھا مردہ حالت میں تھا، اس کی باڈی کا جو مین انگریڈینٹ ہے یا جو مین سورس ہے وہ فضا میں کہیں بکھرا ہوا تھا، وہ مٹی کا حصہ بنا. تبھی کہتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تو کیسے مٹی سے پیدا کیا؟ ہم تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. تو نطفہ کہاں سے آیا؟ نطفہ کسی کی کوئی چیز انسان کھاتا ہے تو غذا جو لیتا ہے اس کے بعد نطفہ بنتا ہے نا، باڈی میں طاقت آتی ہے اور پھر نطفہ بنتا ہے. تو وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کھانے سے آتی ہے. اور کھانا انسان کہاں سے لے رہا ہوتا ہے؟ زمین سے پیداوار آتی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے چلتے پھرتے اکڑتے ہوئے کہ ہم کہاں سے بن گئے اور ہم بڑی سپیریئر چیز ہیں، اور ذرا اللہ خوبصورتی دیتا ہے تو اکڑنے لگتے ہیں. تو سوچیں ہماری حقیقت کیا ہے، ایک مٹی کا حصہ اور پھر پانی کا قطرہ، جو بھی ناپاک قطرہ. مطلب انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا، لیکن نطفہ اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ انسان کے اگر ہاتھ پہ لگ جائے یا کہیں لگ جائے تو وہ اچھا فیل نہیں کرتا، اور فوراً اس سے پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کی جو مین جہاں سے انسان جس طرح سے کریٹ ہوئے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں سب پتہ ہے. تو قرآن میں بھی اللہ نے کھول کر رکھا ہے کہ نطفہ، پھر علقہ، پھر باڈی کے اندر انسان کس کس طریقے سے بنتا ہے. پہلے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ جلد وغیرہ لگاتے ہیں، اور پھر گوشت وغیرہ پہناتے ہیں، اور پھر ایک خوبصورت سی شکل دیتے ہیں، اور پھر جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے بچہ تو خوبصورت شکل میں دنیا سے باہر آتا ہے. تو کیسے کیسے مراحل سے اللہ نے ہمیں گزارا ہے. تو پہلے بہرحال ہم مردہ تھے، اور پھر ہم زندہ ہو گئے ہیں، اور واپس ہمیں کہاں جانا ہے؟ مرنا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سیکوینس سے بات فرمائی کہ تھے تم مردہ، لیکن تمہیں زندگی دی. اور زندگی کیوں دی؟ بلا وجہ نہیں دی ہے، بے مقصد نہیں دی ہے، بلکہ کوئی مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے؟ چیکنگ ہو رہی ہے. ایکم، کون سا تم میں سے انسان، احسن عملا، بہت اچھا کرتا ہے عمل. اور احسن کا جو لفظ ہے نا، وہ گہرائی کے لیے یوز ہوتا ہے. حسن کا بھی لفظ آتا ہے قرآن میں. احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا. انگلش میں ہم کہتے ہیں نا گڈ، اور اگر ہم کہیں ایکسیلنٹ تو ہم کہیں یہ اپنی بات میں تاکید کے لیے بول رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت ہی اچھا. تو اللہ تعالیٰ، بلکہ دیکھیں ہم ایک تو کہتے ہیں گڈ، ایک کہتے ہیں ایکسیلنٹ، اور ایک کہتے ہیں سب سے اچھا. تو احسن کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں. چیکنگ کرتے ہیں سب سے اچھا ہم کس لحاظ سے کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی پارٹی ہے تو ہم کیسے چیک کرتے ہیں سب سے اچھا کون لگ رہا ہے؟ جس کا ڈریس بھی اچھا ہو، جس کا ہیئر اسٹائل بھی اچھا ہو، جس کا میک اپ بھی اچھا ہو، اور جو ہر لحاظ سے بہت اچھا لگ رہا. ہمارا معیار یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور چاہے وہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہو، یا تکبر کی چال چل رہا ہو، اور اپنے آپ کو کوئی سپیریئر چیز سمجھ رہا ہو، لیکن ساری نگاہیں اسی کو دیکھ رہی ہوں گی اور واہ واہ کر رہی ہوں گی. اور ایک انسان ہے جو اللہ نے جو حسن دیا ہے وہ لے کے گھوم رہا ہے، پردے کی حالت میں ہے، یا اگر تیار ویار بھی ہوا ہے، اور اگر وہ سلام دعا اچھے طریقے سے کر رہا ہے اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگوں کو انسپائر کرتی ہے اور نظر آتی ہے.
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتنا گزار رہا ہے اور کتنا خوبصورت ہے اس کا دل، یہ دیکھنے کے بجائے ہم ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، اور پھر ہم بھی انڈائریکٹلی اسی طرح سے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم لبادہ پہنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ساتھ تکبر ہی آ جاتا ہے۔ اخلاق کے حوالے سے اتفاق سے کل چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ رہی تھی میں یوٹیوب پر، تو بہت اچھا دیکھ رہی تھی، وہی یوتھ کلب کا جو میں دیکھتی ہوں ان میں سے کوئی ایک اسکالر کہہ رہے تھے کہ ہمارے اخلاق کا کیا عالم ہے کہ ہم گھر سے باہر تو ہے نا سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، اور بارک اللہ اور جزاک اللہ اور شکریہ، اور ایک دم سے ہم نے اسمائلی فیس رکھ کر سب کو خوش کرنا ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بدماش داخل ہو گیا، ایسا لگتا ہے کوئی لبادہ اٹھا کے پھینک دیا ہے ہم نے، بد اخلاقی کی انتہا شروع کر دیتے ہیں، دروازے سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ دروازہ اگر ہم نوک کر رہے ہیں، کسی نے دیر سے کھولا تو گھنٹی اگر ہم بجا رہے ہیں، ایک سے دوسری گھنٹی بجائی اور کوئی اتر نہیں رہا، دروازہ نہیں کھول رہا، دروازہ کھولتے ہی ہنگامہ کریٹ کر دیتے ہیں ہم کہ میں کب سے گھنٹی بجا رہی ہوں، کہاں تھی تم؟ ہاں، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ہو سکتا ہے اندر نماز پڑھ رہا ہو یا واش روم میں ہو، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت میں ہو، لڑنا جھگڑنا دروازے پہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے باہر ہم ایک ڈفرینٹ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس سے ملے ہوتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، دروازہ تھوڑا سا ڈیلے کھولنے پر ہنگامہ کریں گے، پھر کھانا بنائے ٹیبل پہ کچھ ہو گیا اس میں ہنگامہ کریں گے، کوئی شور شرابہ کوئی کر رہا ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا تو ایک ہنگامے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو کنٹرول کریں، جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ بتا رہے ہیں کہ چیکنگ یہ ہو رہی ہے کہ اچھا کام کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں دیکھیں گے کہ تمہارے پاس کیا ڈگریاں ہیں اور کیا خوبصورتیاں ہیں، جو فضل اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا نا وہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے، حسن اللہ کی دین ہے، مال اللہ کی دین ہے، اچھی جاب کا مل جانا اللہ کی دین ہے، اچھی تعلیم و تربیت کا مل جانا اللہ کی دین ہے، اخلاق بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اسے دیتا ہے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم اپنے اخلاق پر فوکس کریں، اور جتنا اخلاق ہمارا خوبصورت ہوگا اتنی زندگی ہماری آسان ہوگی، اور اخلاق پر تو بے شمار لیکچرز لوگ دے رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، بہت ہی پرسکون ہو جائے گی زندگی۔ اور ایک چیز مجھے اللہ اتنی پسند آئی، طٰہٰ ابن جلیل کی میں سن رہی تھی، اخلاق کے اوپر یہی ٹاپک تھا، اس پہ یہ پتہ کیا کہہ رہے تھے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے ڈسکس بھی کی تھی پچھلی کلاس میں یہ آیت، کہ اگر ہم زندگی میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم سامنے والا مان نہیں رہا ہوتا، آرگیومنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں، تو جب آرگیومنٹس کرنے پہ آتے ہیں نا تو سامنے والا ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بد اخلاقی سے جواب دیں، تو انہوں نے بہت ہی پیارا ریمائنڈر دیا، اور سنی ہوئی بات تھی لیکن وہی دوسرے کے منہ سے سن کر بہت افیکٹ کر رہی تھی بات، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے بیچ گھر کی بشارت دیتے ہیں۔ اور طٰہٰ ابن جلیل نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ میں سے کسی کو میں یہ کہوں کہ تمہیں گھر جا کر اپنی زبان بند کرنی ہے، اگر تم سے کوئی آرگیو کر رہا ہے تو تمہیں خاموش رہنا ہے، اور بدلے میں تمہیں ڈیفینس ہو گیا یا کوئی ہائی فائی ملک لے لیں، چلے کینیڈا لے لیں یا اس سے بھی بڑا کوئی ملک یورپ کا کوئی سٹی لے لیں، اس میں بہت بڑا کتنے یارڈس کا گھر دوں گا، اور اس گھر کے اندر بہت سارے سوئمنگ پولز ہوں گے اور بہت سارے ملازم ہوں گے جو تمہاری سروسز دے رہے ہوں گے، اور تمہیں اتنی طرح کی فیسلٹیز حاصل ہوں گی، اور تمہیں جہاں جانا ہوگا وہاں تم آسانی سے جا سکو گے، تمہیں 3 کی گاڑیاں دی جائیں گی، لیکن تمہیں آج کا دن کیا کرنا ہے، اپنے گھر جا کے تم سے کوئی بھی آرگیومنٹس کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اب ہم آئے گھر، طٰہٰ ابن جلیل نے ہمیں کہا کہ اب تمہیں خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی بات کر رہی ہوں میں، ہم گھر آئے اور جیسے ہی ہم سے کسی نے لڑائی جھگڑا شروع کیا تو وہ کچھ کہہ رہا ہے، آرگیو کر رہا ہے، اور ہم حق پر ہیں اور ہمیں پھر بولنے کا دل چاہ رہا ہے، اور ہمیں یاد آ رہا ہے وہ بڑا سا گھر اور بڑا سا محل اور طرح طرح کی گاڑیاں، ہم زبان کھولنے لگیں گے تو فوراً کیا آئے گا، نہیں نہیں خاموش رہنا ہے، نہیں نہیں خاموش رہنا ہے، پھر وہ گھر کیسے ملے گا، سوچیں گے نا۔ تو ایک انسان کی بات پہ بھی ہم بھروسہ کر لیں گے تو کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات میں کوئی وہ ہے ہی نہیں، جھوٹ اور خیانت شامل ہے ہی نہیں، تو وہ گارنٹی دے رہے ہیں، گارنٹی کا لفظ یوز کر رہے ہیں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی، تو پھر ہمارا کیا عالم ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، میں سچ بتاؤں اللہ معاف کرے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، یقین کی بہت کمی ہے، لہٰذا ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں جنت پر یقین نصیب کر دے، کہ ہم دعا پڑھتے ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، بس سرسری طور پر مانگ لیتے، حضرت آسیہ جیسا یقین نہیں ہے ہمارا کہ اللہ کے پاس جنت میں گھر مل جانا کوئی بہت معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، لہٰذا اللہ سے یقین کامل مانگے، یقین مانگے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، 30+ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ،
سارا اور میری ایج 30+ ہوگی، کبریٰ آنٹی کی اس سے زیادہ ہوگی، اور جو بھی سن رہے ہیں میری یہ بات سب اپنی اپنی ایج دیکھیں اور دنیا کی زندگی کیا ہے، 70 ہے یا 60 ہے یا جتنی بھی ہے، اور پھر اللہ معاف کرے اچانک جانے کا تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، 30 35 جب بھی چلے جائیں، 40 ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کب جائیں گے، تو وہاں کی زندگی تو بہرحال حقیقت کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ یہ کہا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس میں کیا کہا تھا؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، یعنی کہ بے حیائی کی کوئی چیز نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زبان پہ کنٹرول کروں، کیونکہ جو اچھے عمل جو ہے نا، نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا تو بہت ہی آسان ہے، بھوک برداشت کر ہی لیتا ہے انسان، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہے، حج کرنا بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے وہ بھی آسان ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا اور اپنی زبان پر ہر وہ اس بات کو لانے سے بچانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ہماری ساری زندگی کا جہاد ہے۔ ہم ساری زندگی اس پہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کچھ گڑبڑ نہیں ہو، لیکن پھر زبان سلپ ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر سلپ ہو جاتی ہے، اور بار بار ریگریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس حال میں دنیا سے نہ جائیں کہ ہماری زبان سے کوئی تکلیف ہو کسی کو یا کسی کا دل دکھے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے جائیں اور احسن عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ یہی ہے کہ اپنی زبان سے ہم کیا نکال رہے ہیں، تو اپنی زبان پر ہم توجہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ غالب ہے اور بخشنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جس